الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب علي منافق ولا يبغض مؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، رجب المرجب دے مہینے دا رجب المرجب دے اندر تاریخ اسلامی دے بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب کی برکات حاصل کرنے واسطے دعا فرمائی سی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ سانو رجب اور شعبان کے مہینے کی برکات عطا فرما، اور رمضان المبارک کے مہینے تک بخیر و عافیت پہنچا۔ اسے رجب المرجب کی 13 تاریخ کو امیر المومنین قاتل المشرکین خلیفہ چہارم داماد پیغمبر حسنین کریمین دے والد گرامی سیدہ طاہرہ مطہرہ منزہ مقدسہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے سرتاج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم ولادت ہے۔ اور اسے رجب المرجب دی 22 تاریخ کو رازدان نبوت خال المومنین خلیفہ عادل تاریخ اسلام کے سب تو بڑے حکمران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وفات ہے۔ اور اسے رجب المرجب کی 27 تاریخ کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا ہے۔
اللہ کی توفیق دے نال رجب المرجب دے جمعہ دے خطبات دے اندر میں انہاں تمام عنوانات دے تفصیلی گفتگو تسی حضرات نے گوش گزار کراں گا۔ آج 9 رجب المرجب دی تاریخ سن 1446 ہجری ہے۔ تیرہ رجب المرجب بعثت نبوت تو 10 سال پہلے مکہ شہر دے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ رجب دے مہینے دے اندر تسی دیکھتے ہو گے جڑے باہر بازاراں دے اندر شہر دے اندر جان والے لوگ نے کہ مولود کعبہ دے نام تے بینر فلیکس اشتہارات اور بہت کچھ تسی دیکھتے ہو۔ لیکن میں تانوں آج جمعے دے خطبے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او شخصیت جیڑی اللہ دے قرآن نے بیان کیتی ہے اور نبی دے فرمان نے بیان کیتی ہے، اس دا تعارف تانوں کروانا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی اعلیٰ، بڑی اونچی اور بڑی سچی ہے۔ اور کئی بزرگاں نے ایسے واقعات نے کہ جڑے حضرت علی کا نام بغیر وضو نہیں سی لیتے۔ آج تے حضرت علی دے نام تے کی کچھ نہیں ہوتا۔ نشہ اور دھندا کرنے والے لوگ آج حضرت علی کا نام لیتے تھے، اور ایسے ایسے قوال کہ جڑے شراب تو بغیر قوالی نہیں پڑھتے اس سٹیجاں تے بیٹھ کے علی علی کرتے تھے۔ اور کئی پیر دیکھے ہون بھی ایسے جڑے قوالیاں تے سر مارتے نے بیٹھ کے۔ گندی زبان تے نال حضرت علی دا جڑا نام لوے اور کوئی پیر او دے پیر تے سر مارے، وہ پیر نہیں۔ میں تانوں اس علی دا تعارف کروانا ہے جڑا علی بچپن تو پا کے
علی پاک کا تعارف اللہ نے پاک قرآن نے کروایا ہے۔ علی پاک کا تعارف نبی پاک نے خود کروایا ہے۔ اور میں مطالعہ کر رہے سی ایک گل بڑی عجیب سامنے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے مطابق کہ تاریخ اسلام کی جتنی بھی قد آور شخصیات نے وہ دامن اسلام کے اندر آئے نے زندگی کی کئی بہاراں دیکھنے تو بعد کہ کسی نے 20 سال کی عمر سے کلمہ پڑھیا، کسی نے 30 سال کی عمر سے، کسی نے 40 سال، حتیٰ کہ 80 سال والے بھی نظر آن گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی کئی بہاراں تو بعد اسلام کو سینے دے نال لایا ہے، لیکن علی او نے جنہ دی بہاری بچپن تو دین اسلام سی۔ اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب بڑے ہمدرد سن اللہ کے نبی نے، اگرچہ انہوں نے کلمہ نصیب نہیں ہویا لیکن اسی انہوں نے برا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے نبی نال وفاواں کیتیاں نے۔ کسی موقع تے بھی انہوں نے اللہ کے محبوب نو تکلیف دینا۔ حضرت علی دے والد نے ابو طالب مکے دے اندر قحط آ گیا، ابو طالب کا خاندان بڑا سی، بچے کثیر سن اور معاشی حالات تنگ سن۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے مشورہ کیا کہ چچا عباس ساڈا جڑا دوسرا چاچا ہے نا ابو طالب وہ مارا ہے، حالات انہیں بیچارے دے ماڑے ہیں، بچے زیادہ نے، انج کرو جعفر کو تسی لے لو، وہی پرورش تسی کرو، تے علی نو میں لے لوں، ساڈے چاچے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور تاریخ کے اندر جو حالات لکھے گئے مشورے کے اندر طے ہو گیا اور یہ پھر عمل بھی ہوا کہ حضرت جعفر کی تربیت حضرت عباس نے کر گئی اور حضرت علی کی تربیت اللہ کے پاک نبی نے کر گئی۔ اور جب نبی لین لے گئے علی پاک، حضرت علی کی عمر سے اس وقت 8 سال۔ میں تمہیں تعارف کراواں گا کہ مولود کعبہ کون ہے۔ جشن منانا سوکھا ہے لیکن مولود کعبہ کا مشن اپنانا ہوتا ہے۔ انہوں کا مشن کی سی، انہوں کا مقصد کی سی۔ 8 سال دے نے علی پاک رضی اللہ عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر کے نے اپنے چچا ابو طالب دے کر اور اللہ کے محبوب گھٹنیاں دے بل سیب دے اندر کھڑے ہو گئے، گوڈے تھلے لا کے
جہاں بندہ بچیاں نوں ملدا ہے اللہ دے محبوب گھٹنیاں دے پل کھڑے ہو گئے ہاتھ پھیلائے کہ علی آ جا یہ انداز سی آپ کا بچے تے محبت دے پیاسے ہوتے ہیں جتوں محبت ملے بچے ادھر ہی جاتے چاچا محبت دے کے چاچے نہ لگ جاتے دادا محبت دے کے دادے نہ لگ جاتے حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے 8 سال دے بچے نے اللہ دے محبوب دے سینے دے نال سینہ لایا اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ 8 سال کی عمر کے اندر جیڑا سینہ علی نے اللہ کے محبوب کے سینے نال لگایا سی جدو اللہ دے نبی دنیا تو گئے تے قبر دے اندر اتار دیا بھی علی نے وہ سینہ نبی دے سینے نال لگایا سی سینہ نہیں ہٹیا علی پاک یہ علی نے جنہاں دا بچپن بھی پاک جنہاں دی جوانی بھی پاک جنہاں دا جہاد بھی پاک جنہاں دا انداز بھی پاک اور علی پاک دا نام صرف پاک لوگاں دا حق ہے کہ کو لے اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا علی منی و انا من علی جی ترمذی شریف کے اندر ہے علی منی فرمایا علی میرے جو و انا من علی جی اور میں علی جو ایک حدیث وہ بھی ہے نا کہ میں حسین میرے جو میں حسین اور یہ حدیث اے فرمایا علی منی و انا من علی علی میرے جو میں علی جو حدیث تو سی سنی ہوئی کوئی لیکن میں نے تشریح آج تو دسنی ہے مطلب کی ہے فرمایا کہ میں علی جو گل میری وہ گل علی دی اور جو گل علی دی وہ گل میری جی اسی اپنی بول چال سے کہتے ہیں میرے یار نے کہہ دیتا سمجھنا نہیں کہہ دیتا میرا یار آ گیا میرا دوست آ گیا سمجھ کر میں آ گیا جو گل وہ نے کر دیتی سمجھ میں کر دیتی اے مطلب ہے علی جو منی و انا من علی جی کہ علی نے نبی دی نہیں موڑنی تے نبی نے علی دی نہیں موڑنی قرآن دے اندر بھی اللہ نے سورہ توبہ دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا ہے جناب صدیق اکبر اللہ دے محبوب نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے حاجیاں دا امیر بنا کے حج لئی بھیجے اسی اللہ دا حکم آ گیا انہاں دناں دے اندر میرے محبوب جڑا مشرکاں نال معاہدہ کیتا ہویا ہے 4 مہینیاں دا وقت دیو مشرکاں نوں 4 مہینیاں دے اندر مدینے چوں نکل جان اے سارے معاہدے ختم عرب دی دھرتی چھوڑ دین اللہ دا حکم آ گیا عرب دے اندر رواج سی کہ جنہیں معاہدہ کیتا ہے یا او ختم کرے گا یا خدا کوئی رشتہ دار ختم کرے گا اللہ دے محبوب نے اپنے ویر علی نو بھیجے مکے جا کے حج دے موقع تے اعلان کر دے کہ مشرکو تواڈے نال ساڈا کوئی معاہدہ نہیں
تہاڈا ساڈا کوئی معاہدہ نہیں، علی منی و انا من علی دا مطلب ہے کہ علی جڑا اعلان مینا دے اندر عرفات دے اندر نبی والوں کر رہا ہے، معاہدے دے ختم ہون دا اے زبان علی دیے پر پیغام نبی دائے۔ علی منی و انا من علی جی، اے مطلب ہے کہ جو علی نے کہہ دیتا وہ میں کہہ دیتا۔ دوسری تشریح محدثین نے کی ہے کہ میں علی چوں، علی میرے چوں، کہ نبی دی جیڑی نسل چلیے تے وہ صرف حضرت علی دی اولاد جو چلیے۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی سید نے یا حسنی نے یا حسینی نے، یا حضرت حسن دی اولاد نے یا حضرت حسین دی اولاد نے، سیدہ فاطمہ الزہرا دی، وگرنہ حضرت علی کے بیٹے تھے اور بھی نے دوسری بیویاں چوں، لیکن نبی دی نسل حضرت علی چوں حسن اور حسین کو چلیے، اور کل امام مہدی بھی آن کے قیامت کے قریب امام مہدی بھی حضرت حسن دی اولاد چوں ہون گے۔ اے مطلب علی منی و انا من علی جی، کہ میں علی چوں، علی میرے چوں، کہ میری نسل جڑی ہے وہ علی دی اولاد تو چلدی تے بڑا اعزاز حضرت علی واسطے آپ نے فرمایا علی منی و انا من علی، بہت بڑا اعزاز مل گیا حضرت علی نو۔ اور آؤ اسے سورہ توبہ دے اندر اللہ نے غزوہ تبوک دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ غزوہ تبوک بڑی تنگ دستی دے اندر ہویا، اللہ دے محبوب نے اعلان کر دیتا جس نے غزوہ تبوک دے اندر شرکت کرنی ہے، جمعہ میرے مسجد دے اندر ادا کرے، جمعے تو بعد لشکر دی روانگی ہوئے گی، جنہاں کول سواریاں موجود سن، جنہاں دے کول مال موجود سی، او سارے دے سارے تیاریاں کر کے جمعے دے وقت مسجد دے اندر آ گئے۔ اگر کوئی صحابہ جو نہ آ سکیا، اللہ دے قرآن نے انہاں دے متعلق کیا، وہ اتنے غریب صحابہ سن جنہاں دے کول کھان لئی شے کوئی نہیں سی، پان لئی کپڑے نہیں سن تے جان لئی سواری نہیں سی۔ جمعہ انہوں نے بھی پڑھیا کہ انہوں نے جمعے تو بعد کیا اللہ دے نبی ساڈے لئی سواری کا انتظام ہوا، بھوک کٹ لانگے، کوئی نہیں اسی ایک کپڑے کی ستر چھپان جو کا بھی ہویا گزارا کر لانگے، سانو سواری کا انتظام کرتے ہو، اسی تبوک دے اندر جان واسطے تیار ہیں۔ کہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، حضرت علی بھی پوری تیاری دے نال ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، تسی سواریاں مانگ دے، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے کول بھی سواری نہیں، میرے کول بھی اتنا انتظام نہیں، تنگ دستی دا عالم ہے، کھجوراں پکیاں نہیں اجے، باغات کے بچوں بھی کوئی شے نہیں ملی۔ اور قرآن نے کہا کہ جب اللہ نے نبی نے کہا نا قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے کول سواری کا انتظام نہیں۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا۔ میرے دوستو عربی دے اندر استقبال کہتے نے سامنے آن نو، استقبال دا معنی ہے سامنے آنا، سینہ سامنے ہوئے، استقبال ہے۔
اور جدو پیٹھ پھیرو انہوں تولو کہتے نے کہ منہ پیچھے کر لئے، اس پیٹھ نو کہتے نے تولو۔ قرآن کہتا ہے تولو وَأَعْيُنُهُمْ، جدو انہا غریب صحابہ نے پیٹھ پھیری اور جدو نبی والوں واپس گھر جان لئی پیٹھ پھیری، نبی نے نہیں دیکھیا، لیکن میں قربان انہا صحابہ دیاں اداواتوں رب نے دیکھیا ہے، رب نے، رب کہتا ہے تولو وَأَعْيُنُهُمْ، میں انہاں دیاں آنکھاں ویکھیاں جدو انہاں نے پیٹھ پھیری، تفیض من الدمع حزنا، انہاں دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں چل رہیاں سن۔ کہ رب گواہی دے رہے ہیں انہاں دے آنسواں کہ روتے ہوئے واپس جا رہے سن کہ آج نبی جا رہے ہیں تبوک دے اندر اسی نال نہیں جا سکتے۔ کہ جیڑی گل میں تانوں سمجھانی ہے اس واقعے دے اندر، حضرت علی بھی تیاری کر کے آئے بیٹھے سن کہ میں بھی جانا ہے، کہ شیر خدا نے، اسد اللہ نے، آپ نے فرمایا علی تو جانا ہے؟ جی حضور میں بھی جانا ہے۔ فرمایا نہیں۔ لو جی حضرت علی کہتے ہیں میرے سارے جذبات رہ گئے، بڑی تیاری نہ لائے سن، اور میں علی تو نہیں جانا، تو پیچھے نمازاں پڑھانیاں نے میری جگہ، میرا نائب ہے، تو مدینے کے اندر رہنا ہے، مدینے والیاں کا خیال رکھنا ہے۔ تبوک کے اندر آپ نے نہیں لے کے بھی حضرت علی، حضرت علی غمگین تے ہوئے حکم منیا اللہ دے نبی کا، اے منن والے لوگ سن، اپنے جذبات کی قربانی دے کے اللہ دے نبی دے ہر حکم نو منیا، لیکن دل کے اندر جذبات سن غمگین ہو گئے کہ علی تے میدانہ دے اندر سجدہ ہے، گھراں دے اندر نہیں سجدہ۔ اللہ دے نبی سمجھ گئے کہ علی کو دکھ ہو جائے اس چیز۔ بخاری دے اندر حدیث میں سنا رہی ہوں تو مسلم دے اندر، ترمذی دے اندر، مشکات دے اندر، آپ نے بلایا علی کو بلاؤ، بٹھایا، فرمایا اما ترضا، علی تو راضی نہیں ہوتا، اما ترضا تو راضی نہیں ہوتا، انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تیری مثال ہارون دی طرح ہے موسیٰ علیہ السلام تو بعد، کہ موسیٰ جب طور پہاڑ تے گئے سن تے ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے سن۔ غمگین نہ ہو، تیری مثال ہارون دی طرح ہے، لیکن اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہے الا انہ لا نبی بعدہ، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ کہ لوگ عقیدہ نہ خراب کر لیں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، کہ تو میرے بعد میرا نائب ضرور ہے، نمازاں پڑھان کے اندر، معاملات چلان کے اندر، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت علی خوش ہو گئے، کتنا بڑا مقام مرتبہ منزلت مل گئی۔ فرمایا علی تیری مثال بھی اسی طرح جس طرح موسیٰ طور پہاڑ تے گئے سن تے ہارون نو اپنے بھائی نو نائب بنا کے گئے سن، میں تبوک دے اندر جا رہا، علی تو میرا ویر بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میں تینوں اپنا نائب بنا کے تبوک دے اندر جا رہا۔ میرے دوستو اے علی نے جڑے نے مولود کعبہ نے کہ کعبے دے اندر پیدا ہوئے، اے دے اندر بھی علم اختلاف ہے، لیکن میں اس اختلاف دے اندر نہیں جاندا، میں مان لیا علی کعبے دے اندر پیدا ہوئے، لیکن میں اس علی نو مندا جڑا علی شراب تو بھی دور سی، جڑا علی ہر
غلط کام تو دور سی میں اس علی نو مندا جڑا علی حرام کھانے تو بھی دور سی میں اس علی نو مندا جڑا علی ہر قسم دے نشے تو بھی پاک سی ہووے نشئی تے کہے میں علی والا میں نہیں جے مننا کوئی لاکھ زور لاوے ہووے شرابی تے کہے میں علی والا میں نہیں جے مننا ہووے قوال تے کہے میں علی والا میں نہیں جے مننا جے علی والا ہوئے گا تے اللہ دا قرآن پڑھے گا علی قرآن دا قاری سی علی قرآن دا حافظ سی علی میدانہ دا شیر سی علی مرد مجاہد سی علی دے ہاتھ دے اندر آن والی ذوالفقار تلوار جنہوں ضرب حیدری کیا جاتا ہے علی دے ہاتھ دے اندر ذوالفقار سی علی دے ہاتھ دے اندر بھنگ گھوٹنے والا گھوٹنا نہیں سی جی علی والا ہوئے گا تے وہ دے ہاتھ دے اندر علی والا ہتھیار ہوئے گا اصلہ سجدہ مرد دے ہتھاں دے اندر اے بھنگ گھوٹنے والے گھوٹنے نہیں سجدے تے علی نو دیکھنا ہے تے آؤ اللہ دے قرآن دے اندر دیکھو اے علی نے جڑا میں تعارف کروا رہا ہوں میں من لے علی کعبے دے اندر پیدا ہوئے علی نو اعزاز مل گیا لیکن علی نے جشن نہیں علی نے سانو مشن دیتا ہے جناب علی المرتضیٰ نے سانو مقصد دیتا ہے مقصد بلکہ حضرت علی خود کہتے ہیں خود سننا بڑی اہم گل ہے میرے پیر علی دی فرمایا دریا چل رہا ہوئے دریا چل رہا ہوئے اس دریا دے اندر شراب دا ایک قطرہ گر جائے اس پانی دے اندر مکس ہو گیا شراب دا قطرہ اس پانی دے نال گھاس اگ جائے گھاس بوٹیاں بوٹے اگ جان جے علی دا گھوڑا اس بوٹے نو کھا لوے جڑا شراب دے قطرے دے نال مکس پانی دے نال او بوٹا اگیا ہے علی اس گھوڑے تے سوار ہونا پسند نہیں کردا اے علی ہے پاک علی ہے پاک علی پاک نے اسی مانتے ہیں پر تن پاک نے علی پاک ہے تے اس لیے شراب دے نشے دے اندر دھت ہو کے قوال علی 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 ایک ساتھ کے اندر پوری تسبیح پڑھتا رہے وہ کدے علی والا ہو نہیں سکتا شیطان نے بھی سجدے بڑے کیتے اللہ نے نہ پڑھے لے لیکن مردود سی مردود ہو گیا علی کا نام لین واسطے پاک ہونا ضروری ہے جناب علی المرتضیٰ دا کتنا قیمتی جملہ ہے جی علی اس گھوڑے تے سوار ہونا پسند نہیں کر دے جس گھوڑے نے اس گھاس نو کھاتا ہوئے جیڑی شراب والے پانی تو اگی ہوئے میرا ایمان ہے علی کدے اس بندے نو بھی پسند نہیں کر دے جڑا شراب پی کے تے علی دا نام لیتا ہوئے آج دیکھ لو سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں تو آٹے جو اکثر تو انہوں کا اصل نام ہی نہیں پتا ہونا حضرت عثمان مروندی انہوں کا نام اسید دے اندر ولی ہے اللہ دے ولی نے سخی شہباز قلندر تے انہوں نے نشے والے نے ایسا اصل نام بیان کیتا کہ اصل نام کسی نے پتہ ہی نہیں عثمان مروندی بس جنہوں پوچھ لو سخی شہباز قلندر اسی چلے ہیں جی سخی شہباز قلندر اور جتنی منشیات سخی شہباز قلندر دے مزار تے چل رہی ہے کتنے بھی چل رہی ہے میرا عنوان نہیں لیکن حالات یہ نہیں کہ اللہ دے اس پاک نت ولی علی کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے میں کہ وجدان دے نال تانوں کہہ رہا
کل قیامت دے دن یہ جڑے گھوٹنے چکی پھرتے نا یہ حضرت علی دے ہاتھ کے اندر ہوئے گا اور انہاں لٹاں والے تے پھر ضرب حیدری چلے پھر علی نے دسنا ہے پھر سنیاں دے پیر علی نے دسنا ہے کہ ضرب حیدری کینوں کہتے ہیں۔ تے میرے دوستو میں تانوں پاک علی دا تعارف کروا رہا ہوں۔ پاک علی دا ایک مرتبہ اللہ دے محبوب بیٹھے نے، گلاں ہو رہی نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، اللہ دے نبی نے کیا مینوں تین چیزاں پسند نے، جناب صدیق اکبر نے کیا مینوں بھی تین چیزاں پسند نے، جناب عثمان نے بھی کیا مینوں تین چیزاں پسند نے، میرے پیر علی نے بھی کیا مینوں تین چیزاں پسند نے۔ جبریل آ گئے، جبریل بھی کہتے نے اللہ دے محبوب رب کہتا ہے کہ میں رب نو بھی تین چیزاں پسند نے، اور میں جبریل بھی دسدا کہ جبریل نو بھی تین چیزاں پسند نے۔ روایت بڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے عنوان کی گل کرتا ہوں۔ حضرت علی نے کیا مجھے تین چیزاں پسند نے، مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی صحابہ بیٹھے ہیں، گلاں باتاں ہو رہی ہیں، آپ نے پوچھا علی تینوں کیڑیاں تین چیزاں پسند نے، اور دیکھنا میرے پیر علی دی پسند ہے۔ فرمایا اللہ دے محبوب میں علی دی پسند موسم گرمی دا ہوئے، موسم گرمی دا ہوئے تے مہینہ رمضان دا ہوئے، گرمی دا روزہ میں علی نو بڑا پسند ہے۔ اور علی والے غور کرنا چاہے سنی ہے چاہے کوئی بھی، کہ میرے پیر علی نو گرمی دا روزہ پسند سی، اسی ہٹے کٹے ہو کے سردیاں نو بھی نہیں رکھتے، اور تے اللہ دا شکر ہے روزے سردیاں نو آن گے انشاءاللہ، آئندہ سال بھی اس کو آئندہ سال بھی، اور اس سال بھی موسم ٹھیک ہے، اس لیے عزم کرو کہ رجب دا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ رجب شعبان نو ساڈے لئی بابرکت بنا کہ اسی خیر و عافیت دے نال رمضان تک پہنچی۔ نیت کر لو، آج کوئی نیت کر لو اس مہینے کے اندر کہ انشاءاللہ سے رمضان کے سارے روزے رکھنے تے جناب علی کہتے ہیں مینوں ایک چیز پسند کہ موسم گرم ہوئے، مہینہ رمضان دا ہوئے تے علی روزہ رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لوے، مینوں گرمیاں دا روزہ پسند ہے، اور فرمایا میں علی نو دوسری چیز جیڑی پسند ہے کہ دسترخوان تے میں کدے بھی کلا کھانا نہ کھاواں، کوئی فقیر کوئی مسکین کوئی نہ کوئی علی دے دسترخوان تے بیٹھا ہوئے، اے میں علی نو پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری چیز علی نو پسند ہے میدان جہاد دا ہوئے، علی دے مقابلے تے دشمن بھی تکڑا ہوئے، تکڑے بندے نال متھا لانا اے علی والیاں دا کام، اور حضرت علی دا کول ہے اپنے تے کمزور تے روب جمانا ایک کمینگی ہے، ایک کمینے بندے دی علامت ہے کہ اپنے کو کمزور تے روب جمائے، مزہ او بہادری اونوں کہتے ہیں کہ اپنے نالوں تکڑے دے نال متھا لا، اے میرے پیر علی دی پسند ہے۔ فرمایا میدان جہاد دا ہوئے تے تکڑا دشمن میرے مقابلے تے ہوئے تے علی نو کو پسند ہے۔ اور ایسے کئی واقعات نے خیبر دے اندر مرحب دا او قلعے دا جڑا دروازہ باب پٹیا میرے پیر علی نے، اے علی دی کرامت ہے میرے دوستو، فاتح خیبر بھی علی نو کیا جاتا ہے۔ پھر خندق دے اندر عمر بن عبد ود نو للکاریا میرے پیر علی نے، 1000 بندے دے مقابلے دے اندر
مرحب پہلوان آتا سی اور جدو میرے پیر علی نے للکاریا حل من مبارزین آئے کوئی جنا میرے مقابلے تے آوے تے مرحب کہندا اے جوانا تینوں پتہ نہیں میں 1000 بندیاں تو گھٹ کسے نال مقابلہ نہیں کردا تینوں شاید میرا تعارف نہیں میرو خیبر دا پہلوان مرحب کہندے نے تے حضرت علی نے فرمایا میں تینوں نہیں جاندا میں اپنے آپ کو جانتا کہ مینوں اللہ دے نبی نے اسد اللہ کیا ہے سبحان اللہ اے اللہ دا شیر ہے میں تینوں اپنا تعارف کروا دینا تو اپنا تعارف آپ کروا کہ مرحب کون ہے لیکن میں اللہ دے پاک پیغمبر کی زبان کو سنیا ہے علی و اسد اللہ و اسد رسولی کہ علی اللہ دا بھی شیر ہے علی اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے سبحان اللہ پھر مرحب خیبر کے میدان کے اندر حضرت علی نے 2 ٹکڑے کر کے میدان سے سٹ دیتا جڑا کہتا سی میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تے میرے پیر علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہ تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے پھر عمر بن عبد الغد خندق پھلان کے جدو اندر آیا تے اے ہوئی میرا پیر علی سی کہ عمر بن عبد الغد نو بھی خندق دے اندر جہنم واصل کرنے والے شیر خدا علی المرتضی سن اسی طرح جب بدر دے اندر ابو جہل نے کیا سی کہ اے ابو جہل نے کیا سی کہ اے محمد ساڑے جوڑ دے بندے میدان کے اندر اتار جب اللہ کے نبی نے 3 انصار صحابہ نے اتارے سی آپ نے فرمایا کہ میرے ویر علی اٹھ ابو جہل نے للکارے ہے پھر حضرت علی کے مقابلے کے ولیل آیا اور کچھ دیر گزری سی کہ میدان بدر کے اندر جناب علی المرتضی دی ضرب حیدری نے ولید کے 2 ٹکڑے کر کے بدر سے سٹ دیتا اے علی نے اے پاک علی نے کہ آپ نے فرمایا مینوں ایک چیز پسند ہے کہ میرا مقابلہ کسی تکڑے بندے نال ہوئے اے علی والے نے اور اسی طرح ایک مجلس لگی ہے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت موجود ہے اللہ دے محبوب پیغمبر بیٹھے ہوئے نے راوی نے حضرت انس کہتے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد جالسا اللہ دے محبوب مجلس دے اندر مسجد دے اندر بیٹھے نے سارے صحابہ نال بیٹھے ہوئے نے وقد عطاف به اصحابہ وقد عطاف به اصحابہ فرمایا کہ سارے صحابہ نبی دے آسے پاسے حلقہ بنا کے بیٹھے نے کیسا منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا کہ بیچ میں چاند چمکتا ہوگا گرد اصحاب کا جھرمٹ ہوگا کیسے اشعار ہیں اس منظر کا تسی تصور کرو مسجد نبوی کچھ تو بتاؤ سما کیسا پیارا ہوگا بیچ میں چاند چمکتا ہوگا گرد اصحاب کا جھرمٹ ہوگا یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت انس راوی نے فرمایا اذ قبل علی حضرت علی نہیں سن کو بات دیر در آئی حضرت علی آگے فسلم سلام کیتا اور کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے سما وقفا کھڑے ہو کے دیکھتے نے جگہ تے ہیں کتے بیٹھے مجلس دے آداب بھی سن لینا حضرت علی نے سارے آداب کے جدو آئے پہلے دیکھو جگہ کس جگہ خالی ہے جتھے جگہ ملتی ہے جگہ خالی ہے اس جگہ بیٹھے حضرت علی آئے دیکھا سارے بیٹھے نے اللہ کے نبی نو گھیر کے جگہ کوئی نہیں سما وقفا کھڑے ہو گئے فنظر مکان جالسا جگہ لب رہے نے بیٹھنے واسطے تے میرے دوستو حضرت علی جگہ لب رہے نے بیٹھن نہیں فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ دے محبوب پیغمبر دی نظر دیکھو نظر، فرمایا الا وجوہ اصحابہ، اللہ دے محبوب دی نظر صحابہ دے چہریاں تے کہ علی لئی جگہ کون بنائے گا۔ اللہ دے نبی سارے دے چہریاں نو دیکھ رہے ہیں، ایہم یوسع لہ، کہ علی نے بیٹھن والی وسعت کون پیدا کرے گا۔ کہ جس وقت وکان ابو بکر عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، سیدنا صدیق اکبر سجے پاسے بیٹھتے ہوتے سن نبی دے۔ حضرت انس کہتے ہیں وکان ابو بکر عن یمین رسول اللہ جالسا، حضرت ابو بکر سجے پاسے نبی دے بیٹھے ہوئے سن، جگہ پوری فل مسجد دے اندر، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ فتزحزح ابو بکر، فرمایا ابو بکر تھوڑے جے ہلے جگہ بنانے واسطے۔ اس طرح بندہ ہل ہے، یہ سنت بھی ہے، جگہ نہ بھی ہوئے یا جگہ ہوئے بھی تے تھوڑا جا آن والے بھی بندہ ہل جائے تے تے بھی اللہ ثواب عطا کرے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی سورہ مجادلہ پڑھ کے دیکھنا، او دے اندر ایک تربیت کیتی ہے کہ جدو بھی مجلس دے آداب اے نے اسی مجلس دے اندر بیٹھو، آن والیاں دا خیال کرو، جدو دیکھو ساڈا کوئی اور بھائی آیا تھوڑا جہا ہل جاؤ، پاویں جگہ ہوئے بھی صحیح لیکن او دے دل دے اندر قدر آئے گی کہ یار نے میری جگہ بنائی۔ کہ اللہ دا قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، ایمان والے ہو جدو مجالس دے اندر تانوں کہا جائے تھوڑا جے کھولو، جگہ نو کھولو، ففسحوا تے جگہ کھول دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تواڈے لئی ہر شے نو کھول دے گا۔ یہ قرآن نے کہا، اور سیدنا صدیق اکبر کی کرتے ہیں فتزحزح ابو بکر من مجلسی، اپنی جگہ کو تھوڑے جے ہلے، کہ نبی بیٹھے ہیں سجے پاسے صدیق اکبر تھوڑے جے ہلے، درمیان سے جگہ بن گئی۔ جدو جگہ بن گئی درمیان کے اندر، وقال ہا ہنا، صدیق اکبر نے فرمایا علی ایتھے آؤ، ہا ہنا دا معنی ایتھے آؤ، وقال ہا ہنا فرمایا ایتھے آؤ یا ابو الحسن، اے ابو الحسن ایتھے آ کے بیٹھو۔ فجلس بین رسول اللہ و بین ابی بکر، اور علی آگے اللہ کے رسول اور ابو بکر کے درمیان تھے۔ فبین رسول اللہ و بین ابی بکر، کہ اس منظر دا تصور کرو، علی بیٹھ کے جڑی گل میں تانوں سمجھانی اس روایت دے اندر، فرمایا علی بیٹھے نے ابو بکر تے نبی دے درمیان بیٹھ گئے۔ فرأینا السرور، حضرت انس کہتے ہیں اسی ویکھیا سانو ویکھ کے سرور آ گیا۔ اور میں درس دے اندر بھی 2 دن پہلے کیا ہے، مومن مومنہ نال ہی سجدے نے، ایمان والے نال سجدے نے۔ فرأینا السرور، کیسی دیکھیا وجہی رسول اللہ، اللہ دے نبی دے چہرے تے سرور دیکھے، خوشی دیکھی کہ ابو بکر نے جگہ بنائی میرے ویر علی واسطے۔ فرمایا فرأینا السرور فی وجہ رسول اللہ، اور میرا تصور ہے جدو نبی نو سرور آتا سی، نبی مسکراتے سن تے رب جنت دے 8 دروازے کھول دیندا سی۔ آج نبی نو سرور آیا کہ میرے پیر علی دی جگہ بنائی کہ اللہ نے جنت دے دروازے کھول دیے۔ بنائی کہ نے صدیق اکبر نے، اور صدیق اکبر کون نے؟ بخاری کے اندر حدیث تسی سنیے، اللہ نے نبی نے فرمایا ابو بکر ہو جنت دے 8 دروازے کہن کے ابو بکر میرے چ لنگ جا۔ سبحان اللہ،
ساڈی چاہت ہوئے گی کوئی ایک دروازے چ سانو جگہ لب جے جنت جان واسطے، لیکن ابو بکر دی عظمت تے قربان جنت دا ہر دروازہ کہے گا ابو بکر میرے چوں لنگ، مینوں احساس مل جائے کہ ابو بکر میرے چوں لنگ کے جنت گیا ہے۔ آج اللہ کے نبی مسکرائے ہیں اور عین السرور وجہ رسول اللہ، کہ حضرت انس کہہ رہے ہیں، اور پھر اگلی گل سنو، پورا نقشہ حضرت انس نے کھینچا ہے، ثم اقبل علی ابی بکر، انہوں نے عربی آتی نہیں تھے، الفاظ بڑے پیارے ہیں، جی میں بندہ کے ہوتے نہیں میخدہ ہے، اور میں ثم اقبل، اور ایتھے علی آگیا، اللہ کے نبی نے ایک ہو کے دیکھیا علی ابی بکر، حضرت ابو بکر اگے ہو کے، اور اگلی گل سنو جی جو اللہ کے نبی نے فرمائی، ثم اقبل علی ابی بکر، اگے ہو کے ایک دیکھیا اور فرمایا فقال یا ابا بکر، اے ابو بکر، انما یعرف الفضل لأہل الفضل، فضیلت والے لوگی فضیلت والے انو پہچان دے لے۔ اے نبی نے کہا انما یعرف الفضل لأہل الفضل، کہ فضیلت والے انو پہچان دے لے۔ سنیاری ہی انو پہچان دے لے، ناری چیری پیا ہوئے تو کامی ہیرے دی قدر کرے گا، کہ مسلی نے ہیرے دی قدر نہیں کرتا۔ صحابہ کو ہیرے نے جنہ ہیریاں نو نبی نے سوارے ہے، تے اس نے مسلی نو انہ ہیریاں دی قدر نہیں، انہ ہیریاں دی قدر انہ سنیاروں نو ہوئے گی جنہ نے کول ایمان کی دولت ہوئے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، ان علی منافق لا يحب علی منافق، منافق کدے بھی علی کے نال محبت نہیں کرے گا، ولا يبغضه مؤمن، اور مومن کبھی بھی علی نال نفرت نہیں کرے گا۔ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کی نفرت منافقت کی علامت ہے، لیکن محبت دا بھی معیار ہے۔ صرف کوئی کہے ابا جی میں نے تواڈے نال پیار بڑا پر تھوڑی مننی نہیں، ماشاءاللہ پیار ہے، ہر بندہ کہے گا واقعی اپنے ابے نال پیار کردا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں مندا کوئی بھی نہیں، تے جھوٹی زبان نال کہی جاندا ابا جی تواڈے نال پیار بڑا ہے، علی دی منو ایک بھی نہ کہو سانو علی نال پیار بڑا ہے۔ یہ کدے بھی نہیں ہو سکتا، جنوں اپنے ابا جی نال پیار ہوئے گا وہ ابا دے اکھاں دے اشارے تے بھی مر مٹنے واسطے تیار ہو جائے گا کہ میرے باپ دی چاہت ہے، تے جنوں علی دے نال پیار ہوئے گا وہ علی دیاں اداواں تے بھی مرے گا، وہ علی دے کردار تے بھی مرے گا، وہ علی دے ہر انداز تے بھی مرے گا، تو اپنی پاک زبان دے نال پاک علی دا نام لے گا۔ اے کدے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جشن مولود کعبہ منا کے اور سمجھے کہ نجات ہو جائے گی۔ جشن مولود کعبہ دے اندر نجات نہیں، میں منبر رسول کے باوجود بیٹھ کے اللہ دا قرآن میرے سامنے، جشن مولود کعبہ منان سے نجات نہیں، نجات مشن مولود کعبہ اپنان دے اندر۔ مولود کعبہ دا مشن اپناؤ، پھر دیکھو نجات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس لیے علی نے جو کیتا ہے اسی علی کی ہر ادا تے کی کہنے واہ۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، بس آخری گل میں اپنے پیر علی نو کہنا واہ، کی کہنا جدو کام بندے نو کسی دا چنگا لگے کہتے واہ یار کمال کر دیا ہے۔ اس طرح ہی واہ علی 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 واہ علی، سنیوں کا پیشوا داماد مصطفیٰ علی، واہ علی 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 واہ علی، باغ مصطفیٰ کا تو علی نایاب پھول ہے، باغ مصطفیٰ کا تو علی نایاب پھول ہے، دین کو سمجھنے کا وہ، دین کو سمجھنے کا تو مستقل اصول
مستقل اصول ہے ولایتوں کے سلسلوں کا تو ہے بادشاہ علی علی وا علی وا علی وا علی وا علی وا علی وا علی علی تو میرا پیر ہے علی میرا ایمان ہے علی تو میرا پیر ہے علی میرا ایمان ہے علی تو میرا پیر ہے علی میرا ایمان ہے تو کروں سلام نہ علی تو عالیشان ہے تو کروں سلام نہ علی تو عالیشان ہے حب حیدری میں ہوں حب حیدری میں ہوں میں تو بس فنا علی وا 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 علی سنیوں کا پیشوا دماد مصطفیٰ علی وا علی وا علی وا علی وا علی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.